السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مشکور بٹ حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل۔ دوستو، زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ہارڈ ورک کریں، بہت زیادہ محنت سے کام کریں اور اس سے پیسے بنائیں، بلکہ زندگی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، جن کی زندگی کو نیگیٹیوٹی نے اس طرح گھیرا ہوا ہے کہ ہر طرف ان کو اندھیرا اور نا امیدی نظر آتی ہے۔ ان کو تلاش کریں اور ان کی زندگی کو پوزیٹیوٹی سے بھر دیں اور ان کی زندگی کو ایسے راستوں سے روشناس کریں، ایسے راستے ان کو دکھائیں کہ جن پہ چل کے وہ اپنی زندگی میں کامیابی کی ڈگر پہ کامیاب ہو سکیں، کامیابی کی ڈگر پہ گامزن ہو سکیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ موجودہ حالات میں جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، اس میں جہاں انسان کے لیے فائدے ہیں وہاں اس کے کئی زیادہ سائیڈز افیکٹ بھی ہیں۔ اب چونکہ انٹرنیشنلی ہر ملک پہ دباؤ ہے اور اس حساب سے ساری دنیا میں ویکسینیشن کا عمل جاری و ساری ہے، اور ساری دنیا میں ینگ سے لے کے اولڈ ایج ہر بندے کو یہ ویکسین لگ رہی ہے اور ویکسینیشن ہونا ہے، اور اس کے لیے ایک پکا ایک کارڈ بننا ہے، جس طرح نادرا کے آفس سے بن رہے ہیں لوگوں کے پاس، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس کے بغیر آپ کسی ہجوم والی جگہ پہ نہیں جا سکتے، کسی کھلی جگہ پہ نہیں جا سکتے، کسی شادی میں نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری پابندیاں لگ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تحقیق ہے، پاکستان میں تو آج تک کسی چیز کی تحقیق نہیں ہو سکی، نہ اس طرح کی ان کے پاس لیبارٹریز ہیں اور نہ اس طرح کا عملہ ہے کہ جو ہمیں ایگزیکٹ رپورٹ اپنی دے سکے۔ بہرحال اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو اس کی احتیاطیں کیا ہیں؟ احتیاط یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے تو اپنی زندگی کو، ہم تو اپنی زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار دوسروں کی جتنی ہو سکے ہیلپ ہم کر سکیں، تو ہم جتنی ہیلپ آپ کی کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ بھائی حجامہ جو ہے یہ جسم سے زہریلے مواد، اگر آپ کی ادویات میں زہریلے مواد ہیں، خوراک میں زہریلے مواد ہیں، تو ان کے اثر کو زائل کرنے کے لیے حجامہ لگے گا، اور اس سے یہ سارے جو اس کے اثرات ہیں وہ زائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب بھی ویکسینیشن کروائیں اس کے بعد فوری حجامہ لگوائیں، اگر اس دن نہیں تو دوسرے دن لازمی لگوائیں، یعنی، اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگوایا تو حجامہ لازمی کروائیں۔ جو بھی پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں بھی دنیا میں، سعودی عرب میں، وہاں جو حجامے کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے حجامہ لازمی کروائیں، اور اس کے اثر کو ظاہر کریں۔ اگر اس میں مضر اثرات ہیں تو وہ آپ کی صحت پہ افیکٹ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ تو حجامہ ایک بہترین علاج ہے۔ ویسے بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم علاج کرتے ہو اس میں سب سے بہترین علاج حجامہ لگانا ہے۔ تو یہ ایک تحفہ ہے۔ اور شب معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فرشتوں کی جماعت نے بار بار ان کو کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کی ترغیب دیں، حجامے کو ان کو کہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے نہ صرف خود کا حجامہ کروایا بلکہ صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی آپ، اور ہر مرض کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے، اور امریکہ میں، کینیڈا میں، ٹھیک ہے جی، اور یورپ میں آلٹرنیٹو آف میڈیسن اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس مریض پہ دنیا کی کوئی بھی دوائی افیکٹ نہ کرے، اس پہ اگر آپ حجامہ کرتے ہیں اس مرض کے لیے تو اللہ پاک اس کو ٹھیک کرے۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ کئی ایسے لوگ آئے کہ جن کی کڈنی ٹرانسپلانٹ، جگر جو ہے جگر ٹرانسپلانٹ، اس طرح کے ان کے واقعات آ چکے تھے، اور ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کے دیکھ بھائی اس کا کوئی علاج نہیں، بس یہ ٹرانسپلانٹ ہی ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یار ٹرانسپلانٹ تو ہونا ہی ہے نا، ایک بار حجامہ کروا لیتے ہیں۔ جب انہوں نے حجامہ کروایا، کوئی دوائی اس پہ افیکٹ نہیں تھی کر رہی، ٹھیک 15 دن بعد انہوں نے جا کے دوبارہ چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو ایکٹیو ہو گیا جگر، آپ کا تو گردے، آپ کا جگر، جو بھی مسئلہ تھا وہ دوبارہ اللہ نے ایکٹیو کیا۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی ہمارا کمال ہوتا ہے، حجامہ کرنے والے کا کمال ہوتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنت ہے، اس کی برکات ہیں۔ اور صحیح اسپیشلسٹ سے، صحیح بندے سے جب آپ حجامہ کرائیں گے انشاءاللہ آپ کو پہلے سیشن میں ہی فرق محسوس ہوگا، اور اگر 2-3 سیشن جب آپ لگوائیں گے تو آپ فلی طور پہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔
تو اس کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ساتھی ہیں وہ حجامے کے اہتمام کریں، اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ وہ نمبر بھی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، اور اس ویڈیو میں نمبر ایڈ کر دوں گا، پورے پاکستان میں آپ جہاں جہاں بھی ہیں، آپ حجامہ اسپیشلسٹ سے جو بھی قریبی آپ کا حجامہ کرنے والا ہے اس سے لازمی رابطہ کریں اور حجامہ لازمی لگوائیں، تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے، اور میری تحقیق اس حد تک پہنچی ہے کہ حجامے میں اگر آپ کو کوئی مضر کیڑا، مطلب سانپ ہے، بچھو ہے، مکڑی ہے، جو بھی آپ کو ڈھس گیا ہے، تو اس کا زہر نکالنے کے لیے بھی حجامہ انشاءاللہ فائدہ مند ہے، اور زہر نکل جاتا ہے جسم میں۔ یہ تو انڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ کرتا ہے، سانپ کا زہر آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے، اگر وہ نکل سکتا ہے، اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بھی انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یہودہ و نصارہ کی ساری سازشوں کو انشاءاللہ ہم 1 منٹ سے پہلے ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اور ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم حجامے سے دور ہیں۔ اب میں نے حجامے کا نام لیا، کئی دوست میری ویڈیو دیکھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا حجامہ کیا ہے، تو اس کی پوری انفارمیشن لیں، نیٹ ہے آپ کے پاس، دیکھیں حجامہ کیا ہے، اپنے ارد گرد دوستوں سے پوچھیں، اور ہم بھی اس کے نیچے نمبر ایڈ کریں گے، لاہور کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دور دراز سے ہیں، جن کو اپنے شہر کا نہیں پتہ کہ وہاں کون حجامہ کرتا ہے، ہم انشاءاللہ ان کو لازمی بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔